عمران کی متکبر اور آمرانہ روش اور سیاسی مہم جوئی کے ہاتھوں وہ خود اور تحریک انصاف بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے مقتدرہ کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کے ساتھ کیا تھا۔ اسی لیے ان کی مظلومیت کا اخلاقی جواز کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف جو کل تک نشان عبرت تھے، ان کے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے جو عمران کو 2018 کے انتخابات میں کامیاب کروا کر کیا گیا تھا۔ نتیجتاً تمام تر سیاست اخلاقی جواز سے محروم ہو چلی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار امتیاز عالم نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب اس المیے کا کیا کریں کہ لاڈلے عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آگ کا تارا کب آگ کا شتیر بنتا ہے، اس میں کتنی دیر لگتی ہے۔ یہ منظر، یہ گناہگار آنکھیں اس مملکت میں کب سے دیکھتی پتھرا سی گئی ہیں۔ ہر ریاست اور معاشرہ تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان تضادات کو برقرار رکھنے والی قوتیں جمود کی حامی قوتیں کہلاتی ہیں، اور جو ان تضادات کا کوئی عوام دوست حل چاہتی ہیں وہ تبدیلی کی قوتیں کہلاتی ہیں۔ لیکن تبدیلی ماضی کے کسی سنہری خواب کی یادوں کی عملی تعبیر یا اسلاف کے زمانے کی واپسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ اسے تاریخ کا پہیہ الٹا چلانے کی تمنا تو کہہ سکتے ہیں، تبدیلی نہیں۔ تبدیلی تو وہ ہے جو موجودہ حالات کے شکنجے اور بنیادی تضادات کا حل پیش کرے اور تاریخی عمل کو آگے بڑھائے۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ عمران خان کے تذکرے کے بغیر پاکستانی سیاست کا ذکر ممکن نہیں۔ بھٹو کے نام پر بھی جنرل ضیاء الحق کے تاریک دور میں بندش لگائی گئی تھی۔ پھر یار لوگوں نے تنقید کی آڑ میں نام لینا شروع کیا تو اخبارات کے صفحے خالی ہونے لگے، لیکن صبح و شام ذکر یار ہی ہوتا رہا۔ کچھ ایسا ہی تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی ٹی وی شو ان کے ذکر بنا ہوتا ہی نہیں، پھر بھی پابندی، گویا سویلین کے حق میں سول نافرمانی۔ انتخابات کی تاریخ ہو، سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ ہو، نواز شریف کی چوتھے بار وزیر اعظم بننے کی خواہش ہو، انصاف کے ترازو کی بات ہو، اداروں کی آئینی دائرے میں ہونے یا نکلنے کی کہانی ہو، جمہوریت اور اس کے مستقبل پر قیاس آرائی ہو، یا پھر معیشت ہو اور ثقافتی آلودگی، کوئی بھی موضوع لے لیں، تان عمران خان پر جا کر ٹوٹتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ یہ عمرانی کمبل جان نہیں چھوڑ رہا؟ یہ مقتدرہ کے گناہوں کا ثمر ہے یا پھر نئی نسلوں کی محرومیوں کے آدرشوں کا سراب، یا ناقابل حل تضادات کا المیہ؟ پاکستان کی تاریخ بھی عجیب ہے۔ نیم نو آبادیاتی طرز کی مقتدرہ کی اجارہ داری اور بے کس عوام کی بیزاری اس تضادستان کا بنیادی تضاد ہے، اور اس کے حل ہونے کی کوئی امید کہیں سے پھوٹتی نظر نہیں آ رہی۔ ہماری تاریخ کا آمرانہ باب اگر طویل تر ہے تو اس کے خلاف عوامی اور قومی مزاحمتوں کی تاریخ بھی طویل تر ہے۔ یہ کہنا کہ پاکستان عوامی امنگوں کا قبرستان ہے درست نہیں۔ کیا مشرقی پاکستان کے عوام نے آزادی حاصل نہیں کی تھی؟ کیا ایوب خان کے خلاف آمریت مخالف جمہوری جدوجہد کامیاب نہیں ہوئی تھی اور عوام کو 33 برس بعد حق رائے شماری نہیں ملا تھا، اور پھر 1973 کے آئین کا معاہدہ عمرانی نہیں ہوا تھا؟ ہم نے ہر فوجی آمریت کی صفیں لپٹتی دیکھی ہیں اور عوامی رہنماؤں کو بار بار سولی پر چڑھائے جانے اور معطوب کرنے کے باوجود پائندہ باد ہوتے دیکھا ہے، لیکن کوئی فوجی آمروں کا نام لیوا نہیں۔ امتیاز عالم کے مطابق عمران خان کے عروج و زوال کی کہانی بھی تضادات کے بے جوڑ ملغوبے کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو سلجھائے نہیں سلجھتا۔ اگر عمران کا سیاسی ابھار فقط مقتدرہ کی انجینئرنگ کا کمال نہ تھا، بلکہ وہ عالمی سطح پر مختلف ملکوں میں قومی رد عمل کے ماحول میں پیدا ہوئے دائیں بازو کے فسطائی طرز کے جلالی لیڈروں ہی کی طرح ابھر کر سامنے آئے۔ جمود سے تنگ عوام اور پرانے وقتوں کی سیاسی قیادتوں سے بیزاری، نئی نسل کی اور خاص طور پر مڈل کلاس کی تبدیلی کی خواہش، مقبول عام اور نرگسیت پسند عمران کو خوب راس آئی۔ وہ ٹرمپ اور اس قماش کے دیگر غیر آزاد خیال رہنماؤں کی طرح نمودار ہوئے اور سوشل میڈیا کے زور پر چھا گئے۔ اوپر سے ان کی حکومت کے گرائے جانے کا ڈرامائی سین، بیرونی مداخلت کا تڑکا ان کے خوب کام آیا۔ لیکن عمران کی متکبر اور آمرانہ روش اور سیاسی مہم جوئی کے ہاتھوں وہ خود اور تحریک انصاف بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ کل جو غلط ہو رہا تھا آج پھر دہرائے جانے پر درست نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا جو ناجائز سلوک ماضی کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ روا رکھا گیا، ویسا ہی سلوک آج عمران کے ساتھ کیے جانے کی کوئی جمہوریت پسند حمایت نہیں کر سکتا۔
اب جبکہ ہم انتخابی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ سبھی سیاستدانوں اور جماعتوں کو مساوی موقع میسر ہو اور صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام جماعتیں ایک جمہوری فریم ورک پر اتفاق کریں تاکہ اس ملک کے عوام کو ان کے حق کے خود اختیاری کے استعمال کا بھرپور موقع مل سکے۔ موجودہ سیاسی بحران کا بھی یہی حل ہے، وگرنہ ہم ایک سیاسی گڑھے سے دوسرے سیاسی گڑھے میں گرتے رہیں گے۔ کیا عمران مخالف جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک نئے جمہوری میثاق پہ اتفاق رائے پیدا کرنے کو تیار ہوں گے اور اس کی مخالف جماعتیں خان کے گناہ بخشنے کو تیار ہوں گی؟ مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔